بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بی ایس عربک سمسٹر خزاں کوڈ نمبر 4904 یعنی 4904 کی پہلی مشق کے پہلے سوال میں النوادر فی اللغہ اور اس کے مؤلف کا تعارف پوچھ رہے ہیں۔ شاید یہ کتاب ہمارے پاس موجود لسانیات کی کتب میں بہترین کتاب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس کے مؤلف کو کہ وہ نامانوس اور نادر نثری عبارتیں اور شاعرانہ متن کو پیش کرتے ہوئے ان کی وضاحت کرتے ہیں اور ان پر تبصرہ کرتے ہوئے ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ بعض لغوی تعلیقات کو ترتیب دیے بغیر اور الفاظ اور معانی کے درمیان ربط قائم کیے بغیر ان پر تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ زبان پر ایک ایسی کتاب ہے جسے زبان و ادب کی اہم ترین کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں وہ سب کچھ موجود ہے جو زبان کے عجیب و غریب ہونے کے حوالے سے ابو زید کو منفرد کرتا ہے۔ اسے لسانی لغات کی راہ پر پہلا قدم سمجھا جاتا ہے۔ اس میں شعراء کے کلام اور اشعار کو بھی جمع کیا گیا ہے۔ ان شعراء میں مشہور لوگ شامل ہیں جن کی شاعری ہم کتب میں نہیں پاتے کیونکہ انہوں نے قدیم زمانے میں عربی زبان کا ایک اہم حصہ محفوظ کیا تھا۔ آگے سعید بن اوس کا تعارف ہے تو سعید بن اوس ثابت الانصاری جن کی وفات 215 ہجری میں ہوئی، ان کا تعلق بصرہ سے تھا۔ یہ ادب اور زبان کے اماموں میں سے ایک ہیں اور سب سے زیادہ معتبر تھے اور وہ قادریہ کے قول پر اعتماد رکھتے تھے۔ ان کا شمار صف اول کے ان گرامر دانوں میں ہوتا ہے کہ جن کی بہت ساری آراء امہات الکتب میں پائی جاتی ہیں، مثلا سیبویہ کی کتاب اور المکتظب مبرد کی وغیرہ۔ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں پہنچی ان کے نحوی آثار کے سوائے ان آراء کے جو کہ پائی جاتی ہیں دوسری کتب میں۔ اس صفحہ پر مشتمل تعارف پیش کر رہے ہیں یعنی صفحہ نمبر 64 پر کہ اکثر روایات کے مطابق وہ ابو سعید بن اوس بن ثابت بن بشیر بن ابو زید ہیں اور ان کے والد حدیث کے لوگوں اور اس کے راویوں میں سے ہیں، اور ابو زید سفر کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی بصرہ کے قریبی قبائل کی طرف تاکہ وہ لکھ سکیں جو کہ بصرہ کے قریبی قبائل کے علماء لغت بولتے ہیں اجنبی اور نادر الفاظ میں سے، اور وہ کبھی سفر کرتے تھے بغداد کی طرف تاکہ وہ حاصل کرے بہت سارے علوم، اور تحقیق اعتماد کیا ہے اس نے اپنی علمی اور لغوی ثقافت کی تعمیر میں عربی اسلامی ورثے پر جو کہ قائم ہے لغت، نحو، شعر، علم عروض، ادب جاہلی و اسلامی، علم الاخبار، علم الامثال، قرآن حکیم اور حدیث شریف پر۔ اور کتاب کے مصنف محمد عبد القادر احمد نے ذکر کیا ہے کہ ابو زید حصول علم میں متعصب نہیں تھا، تحقیق وہ دور رہتا تھا کوفی اور بصری مدرسین کے تنازع سے۔ یہی وجہ ہے اگرچہ اس کا تعلق بصرہ کے مدرسہ سے تھا لیکن علم جو ہے وہ کوفیوں سے بھی حاصل کرتا تھا۔ اس کثرت ثقافت کا ثمر تھا کہ ابو زید نے ہمارے لیے ایسے علمی آثار چھوڑے جو کہ مختلف ہیں لغوی اور تصنیفات کے اعتبار سے، لغوی رسالوں اور تصنیفات کے درمیان، یعنی ایسے علمی آثار چھوڑے جو کہ مختلف ہیں لغوی رسالوں اور تصنیفات کے درمیان، اور ملاتے ہیں قرآن حکیم اور اس کے علوم حدیث، علم لغت اور ادب کے ساتھ۔ علم کے اس کا اکثر حصہ ایسا علم کہ جس کا اکثر حصہ ہمیں نہیں ملا، اور اس سے جو کچھ ہمیں ملا ہم نے ذکر کیا اس کو کتاب المطرح، کتاب اللبا واللبن، کتاب النبات والشجر اور کتاب النوادر فی اللغہ میں۔ اس سے آگے النوادر فی اللغہ کا تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ خالصتاً لسانی کتاب ہے جو خصوصی لغات کے شعبہ سے تعلق رکھتی ہے، جو کہ نامانوس اور نادر زبان اور الفاظ کی تشریح اور تفسیر کرتی ہے۔
اور گرامر کے اسباق کے تقریباً غیر متعلق ہے۔ اس سے آگے دوسرے نقطہ کو دیکھیں جو کہ ان النوادر سے شروع ہو رہا ہے یعنی کہ اجنبی لغت کی تفسیر اور اس کے معنی و مفاہیم کو بیان کرنا، یہ اس کو قریب کر دیتا ہے اس کے کہ اس کو معجم کی شکل میں تالیف کیا جائے۔ آگے تیسرا نقطہ دیکھیں کہ جہاں تک کتاب کے لسانی مواد کا تعلق ہے تو اس میں شامل ہے قبل از اسلام میں صحرائی زبان اور اس کے الفاظ میں اسلام کا آغاز اور اس کے تاثرات، کہاوتیں اور طریقے۔ اس لیے اس قسم کی کتاب پر مبنی کسی بھی مطالعہ کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح کی کتاب عربی زبان کی واضح تصویر بناتی ہے بغیر کسی عیب اور شائبہ کے، برابر ہے کہ وہ تصویر لغوی، نحوی یا صرفی ہو۔ اس سے آگے کتاب کا منہج بیان کر رہے ہیں۔ منہج کے بارے میں مصنف لکھتے ہیں کہ میں نے اسے 15 ابواب میں تقسیم کیا ہے، 2 خاص ہے شعر کے لیے اور 7 جو ہے وہ رجز کے لیے ہیں اور 6 نوادرات کے لیے۔ ان ابواب کا نقطہ منہج یہ ہے کہ یہ ابواب ملتے جلتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے درمیان فرق نہیں کیا جا سکتا، اور منہج کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب باعتبار منہج کے عام ہے شعر اور رجز کے ابواب میں، کہ ابو زید قصیدہ کا ایک حصہ ذکر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ 2، 3 یا اس سے زیادہ اشعار ملاتے ہیں، پھر وہ ان کی تشریح کرتے ہیں جو چیز ان میں غرائب میں سے ہوتی ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ان اشعار کو اس لیے اختیار کیا تاکہ وہ اجنبی الفاظ کی وضاحت کر سکیں۔ اس سے آگے آخری نقطہ کو دیکھیں، اس میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم اس کتاب میں قرآنی شواہد اور عربی مثالیں بھی پاتے ہیں۔ اب طوالت سے اجتناب کرتے ہوئے مختصر کیا ہے میں نے اسے، آپ اس پورے صفحہ کو شامل کر لیں اپنی مشقی سوال کے جواب میں۔